سن 1951 کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ گورکھپور میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے اور چھوٹی لائن گونڈا تک جاتی ہے، گورکھپور سے گونڈا، گونڈا سے گورکھپور، چھوٹی لائن۔ گورکھپور سے ایک ٹرین چل رہی ہے اور اس کو بڑھنی کراس کر کے، تلسی پور کراس کر کے بلرام پور اسٹیشن پر رکنا ہے۔ راپتی ندی کو کراس کر چکی ہے۔ ٹرین کا ڈرائیور مسلمان ہے، غالباً اس کا نام مشتاق ہے۔ سن 1951 کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ راپتی ندی کو کراس کرنے کے بعد کوئلے والا انجن ہوتا تھا اس زمانے میں، گاڑی چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، لیکن اس طرف سے ایک لڑکی بھاگتے ہوئے آ رہی ہے اور وہ ٹرین کی پٹری کے، ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کرنا چاہتی ہے، مرنا چاہتی ہے۔ ٹرین کے ڈرائیور نے اپنی طاقت کے مطابق بریک لگانا شروع کیے اور اس نے بریک لگائے، ہیوی بریک لگائے، پھر بھی بریک لگاتے لگاتے اتنی ہیوی بریک نہیں لگا سکتا تھا کہ ٹرین پٹری کے نیچے سے اتر جائے۔ بریک لگایا، ہیوی بریک لگائے، لیکن ٹرین رکتی ہے جہاں رکتی ہے اس کے اور جو لڑکی لیٹی ہوئی تھی ٹرین کی پٹری کے نیچے، اس کے بیچ ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک بالشت اور اگر ٹرین آگے بڑھ جاتی تو لڑکی مر جاتی۔ ٹرین کا ڈرائیور جلدی سے انجن سے اترتا ہے، سواری بھی اترتی ہے، چلو لڑکی کو بچ گئی، اس کو نکالیں۔ لیکن ٹرین کا ڈرائیور جب نیچے اترتا ہے، پٹری کے قریب جاتا ہے، لڑکی کو جھنجھوڑتا ہے، اٹھاتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی مری ہوئی ہے۔ ٹرین چڑھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ٹرین کے چڑھ جانے کے خوف سے پہلے ہی، ٹرین کے چڑھنے کے سے پہلے ہی حرکت قلب اس کی بند ہو چکی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں۔ ٹرین کے ڈرائیور سے میڈیا والے انٹرویو لیتے ہیں، اس زمانے کی جو میڈیا تھی، پرنٹ میڈیا، اخبار والی۔ اس نے کہا کہ میری سروس اس ٹرین کی لائن میں 20 سال ہو چکی ہے، میں 20 سال سے سروس کر رہا ہوں اس ٹرین کے اندر، میں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے ہیوی بریک لگائے ہیں، آج تک ایسا ہیوی بریک میں نے نہیں لگایا۔ میں نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ میں بریک لگانے میں کامیاب بھی ہو گیا، اس لڑکی پر ٹرین نہ چڑھے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ موت اور زندگی کا مالک کوئی ٹرین ڈرائیور نہیں ہے، بلکہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ جب اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہی تھا، وہ ٹرین سے مرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ٹرین سے کٹنے سے بچا کر اس کو ہارٹ اٹیک سے مار ڈالا، اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کسی کو مارنا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں مار رہے ہیں، اس کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کسی کو بچانا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی، بچانے کے بعد بھی، وینٹیلیٹر پر رکھنے کے بعد بھی، آکسیجن دینے کے بعد بھی کسی کی جان نہیں بچا پاتا ہے، کیونکہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ یہ نظام ہمارا اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر دنیا میں ہمارے ہاتھ میں اس کا نظام ہوتا تو میرے بھائیوں، دنیا میں پھر کسی آدمی کو موت نہیں آتی، پھر اٹل بہاری جی نہیں مرتے، اندرا گاندھی نہیں مرتی، راجیو گاندھی نہیں مرتے، ضیاء الحق نہیں مرتا، شاہ فہد نہیں مرتے۔ میرے بھائیوں، موت و زندگی کا نظام یا پوری زندگی کا سسٹم ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، ایمان اپنا مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمان، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ضروری نہیں تم جو چاہو وہ پورا ہو، تمہارا کام صرف محنت کرنا ہے، تمہارا کام صرف آگے بڑھنا ہے، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اس کو پورا کرنا نہ کرنا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن پوری زندگی میں
ان کی 90 سال کی پوری زندگی میں ان کی اوپر کوئی ایمان نہیں لایا، ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، تو کیا 90 سال کی ان کی محنت بیکار کر دی جائے گی؟ آپ کہو گے نہیں ان کی بیوی، تو ان کی بیوی تھی وہ سارہ اور ہاجرہ، رشتہ دار کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اسماعیل ان کا بیٹا تھا، اسحاق ان کا بیٹا تھا، لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، لیکن باہر کا کوئی آدمی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ تو کیا 90 سال کی محنت بیکار ہو گئی؟ نہیں، ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، اس محنت کو پورا کرنا، عملی جامہ پہنانا، اور اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ وہ ملے جو ہم چاہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بڑی محنت کی کہ یہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابو طالب سے کہنے لگے چچا میرے کان ہی میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں سفارش کروا لوں گا، اللہ رب العالمین سے میں آپ کی نجات کروا دوں گا، میں آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو طالب تیار بھی ہو گئے، لیکن وہیں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دھرم کو آپ چھوڑ دیں گے؟ ابو طالب نے کہا بھتیجے آئے محمد، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں، آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ میری روح میری جان اسی دھرم پر اسی مذہب پر نکلے جس پر میرے باپ عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ لہذا ابو طالب اسی پر ان کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بار ان کے لیے دعا بھی کی، کیا ہے چچا میں جب تک زندہ ہوں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، کیونکہ میرے دین کے کام میں آپ نے بہت زیادہ مدد کی ہے، مجھے سہارا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 مرتبہ بھی 70 بار بھی اگر تم اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ ان کا انتقال کفر پر ہوا ہے، لہٰذا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں نبی نے محنت کی لیکن نہیں ایمان لائے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ پورا ہو۔ ایمان اپنے اندر تازہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش بھی لیتا ہے۔ کوشش کریے کہ ہم اللہ کی ہر آزمائش میں پورا اتریں، کوشش کیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہر آزمائش کی گھڑی میں ہم پورا اتریں اور موقع نہ دیں۔ اللہ رب العالمین مختلف قسم سے ہمارا امتحان لے سکتا ہے۔ ایمان تازہ کریے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ پڑھیے قرآن نے کتنی بار کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ کتنی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہر مسلمان غور کرے کیا اس کے پاس ایمان ہے؟ ایمان تو ہے، اب غور کرے کیا وہ عمل صالح بھی کرتا ہے؟ عمل صالح کیا ہوا؟ بولیے مت۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم۔ اب آپ کو ایک مثال دوں گا میں، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ ایمان ایک اقرار کا نام ہے۔ تھوڑی سی اسپیڈ میں سلو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ سنیے، ایمان نام ہے اقرار کا۔ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مان لیجئے میں ایک مزدور ہوں، سمجھیے سمجھا رہا ہوں۔ مان لو میں لیبر ہوں، ایک مزدور ہوں، اور آپ مالک ہیں۔ مولانا سلیم الدین صاحب بیٹھے، یہ مالک ہیں۔ سلیم الدین صاحب نے ہم سے کہا کہ جرجیت صاحب یہ میرا مکان بنانا ہے، دیوار کھڑی کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ لیبر ہیں، آپ مزدور ہیں، مستری ہیں، بتائیے آپ کیا پیسہ لیں گے؟ میں نے کہا 1000 روپے پر ڈے، صبح 9 بجے آؤں گا، شام کو 5 بجے تک آپ کا کام کروں گا، یہ دیوار کھڑی کروں گا، اور 10 دن میں ہم آپ کا یہ کام پورا کر دیں گے۔ مولانا سلیم الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے ڈن، 1000 روپے ہم پر ڈے کے حساب سے 10 دن میں 10,000 روپے ہم آپ کو دیں گے، آپ کل سے آ جائیے۔ ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہمارا معاہدہ ہو گیا، اقرار ہو گیا۔
ہم نے بھی اقرار کر لیا، یہ ہے معاہدہ، عہد و پیمان، تم 10 دن کام کرو، ہم تمہیں 10 دن کے بعد 10 دن کی مزدوری دے دیں گے۔ میں نے اقرار کر لیا، انہوں نے طے کر لیا۔ ہم کل نہیں پہنچے، پرسوں نہیں پہنچے، تیسرے دن نہیں گئے، 10 دن تک نہیں گئے، اور 11ویں دن سلیم الدین صاحب کے پاس پہنچ گئے اور کہا صاحب آج 11واں دن ہے، 10 دن کی مزدوری ہمیں دے دیجیے۔ ہنس رہے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا کہ مزدوری مانگنے والا مولوی جرجیس پاگل ہے؟ کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ نے تو کام کیا ہی نہیں تو مزدوری کیوں؟ جرجیس صاحب کو تو رانچی میں پاگل خانے میں بھرتی کرو، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اب جرجیس صاحب کہہ رہے نہیں دو گے تو ہم مقدمہ دائر کر دیں گے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 11ویں دن پیسہ مزدوری دیں گے۔ سلیم الدین صاحب کہہ رہے میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ نے بھی تو اقرار کیا تھا کہ میں 10 دن کام کروں گا، آپ نے کام کہاں کیا؟ جرجیس صاحب کہہ رہے ہیں ارے میں نے کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اقرار تو کیا تھا کہ کروں گا، نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں منع کہاں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ میں نے کیا، لیکن اقرار یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں کروں گا، یہ تو کہا تھا کہ کروں گا۔ جب اقرار تھا میرا تو مجھے مزدوری دیجئے، صرف اقرار کی وجہ سے مزدوری دیجئے۔ تو آپ کو کوئی مزدوری دے دے گا؟ جب کوئی ایک آدمی ایمان لے آتا ہے، یعنی مومن بن جاتا ہے، تو ایک معاہدہ کر لیتا ہے۔ معاہدہ ہو گیا کس بات کا؟ ایمان لائے ہو، طے ہو چکا ہے۔ کیا طے ہو چکا ہے؟ تم نماز پڑھو گے 5 وقت کی، تم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو گے، تم زکات دو گے اپنے مال کی پوری، اگر استطاعت ہوگی تو تم حج کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، پڑوسیوں کا خیال رکھو گے، یتیموں پر ظلم و زیادتی نہیں کرو گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے۔ ایمان لانے کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا، تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے گویا کہ ایک معاہدہ دے دیا ہے تمہیں، عہد کر لیا ہے میرے بندو، جب تک تم اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر چلو گے، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہر کام محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرو گے، تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ ہم نے وعدہ تو کر لیا، اقرار تو کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کے بعد ہم نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکات کے، نہ غریبوں پر ہمدردی، نہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اچھا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، نہ یتیموں کے اوپر میرے بھائیوں شفقت و پیار و محبت کا ہاتھ۔ ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ ہم نے کلمہ تو پڑھا تھا۔ اللہ کہے گا میرے بندے ٹھیک ہے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن تو نے عمل تو نہیں کیا۔ اللہ عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا تو ہمیں جنت دے، تو نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھے گا اس کو جنت، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تیرے نبی نے کہا تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ میں نے پڑھا تھا، اللہ کہے گا میرے بندے میرا بھی تو ایک وعدہ تھا کہ تو یہ عمل کرے گا تو جنت میں دوں گا، تو نے صرف میرا وعدہ تو مان لیا لیکن اس کے مطابق تو نے عمل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں جب تم اپنے محلے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں بغیر کام کیے ہوئے کسی کو محنت اس کی مزدوری نہیں دے سکتے ہو، تو اللہ رب العالمین بغیر عمل کیے ہوئے ہمیں جنت کیسے دے دے گا؟ جرجیت صاحب مثال تو بڑی اچھی دے رہے ہو، لیکن عمل کون کرے گا؟ عمل اتنا مشکل ہے؟ نہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ مشکل ہے، مشکل ہے۔ اگر انسان کرنے پہ آ جائے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ صاحب صبح فجر کی نماز میں ٹھنڈ میں کیسے اٹھیں گے؟ صحابہ کیسے اٹھتے تھے؟ چھوڑیے، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں آپ کہتے ہو کیسے اٹھیں گے؟ اس گاؤں میں ایسے 80 سال کے بوڑھے بھی ہیں جو اٹھ رہے ہیں، وہ کیسے اٹھ رہے ہیں؟ ایک بادشاہ بڑا نمازی تھا، بڑا روزدار تھا،
बाअमल था, तहज्जुद गुजार था, लेकिन बादशाही भी बड़ी अच्छी चलाता था, हुकूमत भी बड़ी अच्छी करता था, किसी पर जुल्म नहीं होने देता था। तो एक मर्तबा एक फकीर उसके पास से गुजरा और कहने लगा कि आपके दरबार में शेर और बकरी एक जगह कैसे जमा हो जाती है, मेरी समझ में नहीं आ जाता। बादशाह ने कहा मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। उस फकीर ने कहा बादशाह होकर तुम अल्लाह की इबादत भी कर लेते हो, तुम नमाज भी पढ़ लेते हो, रोजा भी रख लेते हो, हज भी कर लेते हो, ज़कात भी दे लेते हो, गरीबों की फरियाद भी सुन लेते हो, मजलूमों पर जुल्म भी नहीं होने देते हो और दुनिया भी चला लेते हो, ये दोनों चीज़ें तुम एक साथ कैसे कर लेते हो? बादशाह ने कहा देखना चाहते हो कि हाँ। कहा 2 जल्लाद को बुलाओ। 2 जल्लाद आ गए। कहा तलवार निकालो। जल्लादों ने तलवार निकाली। बादशाह ने अपने एक नौकर से कहा एक प्याला पानी ले आओ। पानी ले आए। उस फकीर से कहा पानी पकड़। उस फकीर ने पानी का प्याला पकड़ा और सुनो, उस फकीर ने पानी का प्याला पकड़ा, कहा जाओ पूरा शहर इसको घुमा दो। और उस फकीर से कहा जाओ मेरे पूरे शहर में मेरी आवाम को देख लो कि कैसे वो अमल कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, नमाज कितना पढ़ रही है, रोजा कितना रख रही है, जुल्म कितना कर रही है। पानी का प्याला अपने हाथ में लो, जाओ और देखो। और उन दोनों जल्लादों से कहा अगर इस पानी के प्याले में से एक बूंद भी छटक कर जमीन पर गिर जाए तो इस फकीर की गर्दन काट देना और मेरे पास ले आना। फकीर कहता कम बखत, मैंने तो पूछा था कि कैसे, इसने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। लेकिन बादशाह का हुक्म, जल्लाद ने कहा चल। अब वो पानी का प्याला लेके चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा कि पानी की कहीं बूंद गिर न जाए। एक कतरा भी गिरा तो जल्लाद मेरी गर्दन उतार लेंगे। पूरा शहर का चक्कर लगाने के बाद बादशाह के पास आया। बादशाह ने पानी का प्याला पकड़ा, रख दिया और कहा आए फकीर बता तुझे मेरा शहर कैसा लगा। फकीर ने कहा कौन सा शहर, बता मेरी बिल्डिंगों का क्या हाल था, मेरी आवाम कैसी लगी। कहा बादशाह सलामत, आपने मुझे इस लायक ही कहां छोड़ा था कि मैं आपकी आवाम देख सकूं, आपकी बिल्डिंग देख सकूं, आपके इमारतें देख सकूं, आपकी रियाया का मुआयना कर सकूं। आपने कह दिया था कि अगर एक बूंद भी गिरी तो तेरी गर्दन काट देंगे। मेरी नजर तो प्याले पर थी, शहर में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बादशाह ने कहा यही जहन्नम का डर, यही अल्लाह के अज़ाब का डर मुझे हर वक्त लगा रहता है, इसलिए मैं बंदों के हुकूक भी पूरा करता रहता हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत भी पूरी करता रहता हूं, अल्लाह की इबादत में भी कमी नहीं होने देता हूं और मैं अपनी रियाया के साथ भी कभी जुल्म नहीं होने देता हूं, क्योंकि मुझे जहन्नम का नक्शा, जहन्नम का खौफ, अज़ाब कब्र का डर मुझे हर वक्त लगा रहता है। मेरे प्यारे साथियों, एक नौजवान जब ये तसव्वुर कर ले कि हम शराब की बोतल पी रहे हैं इसका अजाब कितना है, हम जो जुआ खेल रहे हैं इसका अजाब कितना है, कलिया चक्की सड़कों पर बिकने वाली लॉटरी उसकी पर्चियां हम खरीद रहे हैं इसका अजाब कितना है, अगर ये तसव्वुर वो अपने दिमाग में कर ले कि इसका हिसाब हमें अल्लाह के यहां देना होगा, तो मेरे भाइयों फिर उसका दिमाग कभी इन चीजों के अंदर नहीं लगेगा। आज हम इसलिए दूर हैं इन तमाम चीजों से क्योंकि जहन्नम का खौफ और अज़ाब कब्र का डर नहीं है हमें और हमारे और आपके अंदर। इसलिए तसव्वुर कीजिए कि बादशाह ने क्या कहा था, वो पानी देख रहा गिर न जाए। अब वो कह रहा बताओ कैसा लगा शहर, का तेरा बुरा हो, तूने शहर देखने के लायक ही कहाँ छोड़ा हमको। जो आदमी जहन्नम के अजाब से डर जाए और अल्लाह के अजाब के बारे में तसव्वुर कर ले, फिर वो आदमी दुनिया में क्या रह जाता है, उसको अच्छी लगेगी। ये दुनिया बहुत बूढ़ी हो चुकी है मेरे भाइयों, सुन लो, ये बहुत दिनों से अल्लाह के रसूल को तो गए हुए 1400 साल हुआ है, नबी से पहले ईसा और ईसा और नबी के दरमियान 500 साल का फासला, फिर ईसा से पहले कोई नबी, फिर उनके दरमियान फासला, और ऐसे लेते हुए चले जाओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक। वहां के बाद से इस दुनिया को सोचो और सोचकर गौर करो कि ये दुनिया कितनी उम्र रसीदा हो चुकी है, लेकिन जब एक औरत बूढ़ी हो जाए तो रिश्ता नहीं आता है उसके पास। एक औरत बूढ़ी हो जाए तो उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है मेरे भाइयों, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। अब वो ना बच्चे पैदा करने के लायक रह गई है, ना शादी के लायक रह गई है। ये दुनिया जो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, आए नौजवानों, ये दुनिया फिर हमें अच्छी
کیسے لگتی ہے, یہ دنیا پھر ہمیں گوارا کیسے ہو جاتی ہے, اس دنیا کو بوڑھا سمجھ کر ہم اس کو ریجیکٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں, یہ دنیا پرانی ہو چکی ہے, پھر ہم اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرۃ مقبلتن. لوگوں یہ دنیا پیٹھ دکھاتی جا رہی ہے, یہ تم سے منہ پھیرتی جا رہی ہے, والآخرۃ مقبلتن, اور آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے, آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے. یعنی آپ 40 سال کے تھے, آج 45 سال کے ہو گئے, دنیا نے تمہیں اتنی سال کے لیے پیٹ دکھا دی ہے, یعنی دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. 45 سال تم دنیا سے دور ہو گئے ہو, والآخرۃ مقبلتن, اور آخرت قریب آ رہی ہے, یعنی تم آخرت کے اتنے قریب ہو گئے ہو. 5 سال کے بعد تم 50 سال کے ہو جاؤ گے, دنیا 50 سال تم سے دور ہو جائے گی اور آخرت تم سے اور قریب ہو جائے گی 5 سال. تو کیا کہا, ارتحلت الدنیا مدبرتن, دنیا پیٹ دکھا رہی ہے, دنیا تمہیں پیٹ دکھا کر پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے, تمہیں اکیلا چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے. والآخرۃ مقبلتن, اور آخرت تمہارے قریب آتی جا رہی ہے. اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے, اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے, یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں, دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں. کونو اب